بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت دانیال علیہ السلام کا، کہ کس طرح آپ نے بادشاہ کا وہ خواب جو کہ بادشاہ خود بھی بھول چکا تھا، وہ خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ارض بابل سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ کہنے لگا وہ تو میں بھول گیا مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ بفر گیا اور کہنے لگا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں پس زندان تھے یہ خبر پہنچی۔ آپ نے دروغہ جیل سے کہا جو آپ سے محبت رکھتا تھا کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر آ جائے اور مجھے عافیت۔ دروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ستوت سلطانی کی آگ تمہیں جلا کر بسم نہ کر ڈالے، شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو تم وہ ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ دروغہ نے جا کر وقت نصر کو یہ بات بتائی، اس نے آپ کو بلوا لیا، آپ اس کے پاس پہنچے مگر سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کا کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا تو تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں، مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا، تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوفا بندہ کوئی نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں، اب تم میرے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں، اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق جنوں انس مل کر بھی انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ساری زمین اس سے بھر گئی، اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بت سے مراد مختلف زمانوں میں امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ ہوگا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد 2 امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری مغربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ عرب سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے، وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی، جاہل لوگ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو کس طرح کی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔